اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 105۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، ماں نہیں، یودو چاہتے، الذین کفروا جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین سب مشرک، ان یہ کہ ینزل نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں اور مشرکوں کی دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر یعنی وحی نازل ہو، کیونکہ یہودیوں کو اصل تکلیف تو یہی تھی کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہودی اپنے سے بہت کم تر اور حقیر سمجھتے تھے، اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کیوں دیتے ہیں، کیونکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے سے مشرکین کے معبودوں پر، ان کے آباء و اجداد پر اور ان کی چودراہٹ پر زد پڑتی تھی، لہذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، لہذا یہ دونوں فریق ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے اور آج تک متحد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت کی کہ یہودیوں کی یہ تمنا اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی اس خواہش کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور رحمت سے مراد یہاں نبوت بھی ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہودیوں کو جواب دیا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مطمئن کیا ہے کہ زمین پر روشنی بکھیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہستیاں منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر یعنی روشن چراغ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ لوگوں کے لیے روشنی کا باعث ہے۔ تو کسی بھی مخالف کے لیے اس کو جلانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس کا باعث تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جہانوں کا بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے۔ پھر فرمایا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے کر مسلمانوں کو یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا، کتاب نازل کی، تاکہ وہ رسول مسلمانوں کو پاک کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی، انہیں اسلام لانے کی توفیق دی، جو کہ بہت بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان ان سے برتر ہو گئے۔ آیت نمبر 106 ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی ترجمہ ہے، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں، بخیرین بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکامات قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے تورات کے بعض احکامات کا منسوخ ہو جانا انہیں تسلیم کرنا پڑتا۔ جب قرآن مجید کی بعض آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں سے منسوخ کیا تو یہود مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا کلام ہے جو منسوخ ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام الہی تو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا ہے۔ منسوخ ہونے سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ بھلانے سے مراد ہے کہ جس آیت کو ہم لوگوں کے دل سے لے جاتے ہیں، یعنی فراموش کرا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں جو فائدہ مند ہوتا ہے، او مثلیہا یا اسی جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ قرآن کی آیات یا احکامات کے منسوخ ہونے یا بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ حالات اور موقع کی مناسبت سے آیات اور احکامات نازل فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت انسانی نفسیات کی باریکیوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل فرمائے اور کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک دم نازل فرما دیے۔ اس طرح وقت اور حالات کی مناسبت سے احکامات نازل بھی ہوتے رہے اور کچھ احکامات منسوخ بھی ہوتے رہے۔ احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج یعنی درجہ بدرجہ نازل کیا، ان میں شراب کی حرمت بھی ہے۔ وہ سوسائٹی جو پانی کی طرح شراب پیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم ہی شراب سے نہیں روک دیا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، یعنی صرف گناہ کا احساس دلایا۔ پھر حکم آیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یعنی جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو منسوخ فرمایا، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 میں
اللہ تعالیٰ نے میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض کیا تھا۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور رشتہ داروں کے حق میں مقرر فرما دیے، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر اپنے اولاد کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض نہ رہا۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ وہ بقیہ عمر اپنے گھر میں قید کی جائے گی۔ پھر جب سورہ نور نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر فرمایا، یعنی حکم دیا، تو اس حکم سے پہلی سزا کا حکم اٹھ گیا، یعنی وہ سزا منسوخ ہو گئی۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 میں میت کے وارثوں پر یہ فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالیں اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی تو پھر پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب بیوہ کے حق میں یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ اسی طرح کچھ اور احکامات جو منسوخ ہو گئے، اس میں قبلہ بھی ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو منسوخ کرتے رہے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی۔ پھر 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو ان تمام مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کی مناسبت سے اپنے احکامات نازل فرماتے اور منسوخ فرماتے تھے۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے وہ نازل کر دیتا ہے، اور جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لائیں، سچے دل سے یقین کریں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور انہیں آگے پہنچا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔